کیونکہ بتایا تھا کہ نسبت خبریہ کا ادراک علی سبیل اذعان ہو تو تصدیق ہے، اگر علی سبیل اذعان نہ ہو تو تصور ہے۔ تو تصور کے پھر 4-5 قسمیں کل بیان ہوئی تھی۔ آج اسی طرح تصدیق کے بھی چند قسمیں بنیں گے، جس طرح تصور کے بنے تھے اس طرح تصدیق کے بھی چند قسمیں بن جائیں گے۔ کیونکہ تصدیق کا معنی کیا تھا؟ نسبت خبریہ کا ادراک علی سبیل اذعان ہو تو تصدیق ہے۔ تو اسی تصدیق کے اس تعریف کے لحاظ سے چند قسمیں بن جائیں گے۔ ترتیب یوں ہوگی کہ نسبت خبریہ کے ادراک کے وقت جانب مخالف کا احتمال باقی ہوگا یا نہ ہوگا۔ نسبت خبریہ کے ادراک کے وقت جانب مخالف کا احتمال باقی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس میں شک ہو سکتا ہوگا یا نہیں ہو سکتا، یعنی جو آپ کو ایک بات خبر پہنچی ہے، اس کا ادراک ہوا ہے، اس کا علم ہوا ہے، تو اس کے جانب مخالف کے اندر کا کیا پوزیشن ہوگا؟ یعنی جو آپ کو خبر پہنچی ہے اس کا آپ کو 100% یقین ہے یا اس کے مخالف کا بھی احتمال ہو سکتا ہے؟ تصدیق اس میں بتا رہے ہیں، کیونکہ تصدیق کئی قسمیں بنتی ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ جانب مخالف کا احتمال باقی ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی جانب مخالف ہو سکتا ہوگا یا نہیں ہو سکتا۔ احتمال مطلب یہ ہے کہ اس کے غیر بھی ہو سکتا ہوگا یا نہیں ہو سکتا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ احتمال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر احتمال نہ ہو، احتمال باقی نہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے۔ جانب مخالف کے احتمال کا زوال کسی دلیل سے ہوگا، یا جانب مخالف کے احتمال کا زوال کلام خبری کے قائل کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے ہوگا۔ یہ پہلے آپ سے اقسام سنیں پھر سمجھا دیں گے، تو اقسام سن لیں، لکھنا جو کرنا ہوگا، پھر آپ کو میں بتا دوں گا کیا مطلب ہے اس کا۔ بہرحال یہاں پر جو ہے غیر کا احتمال باقی ہوگا یا باقی نہ ہوگا۔ احتمال باقی نہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یہ احتمال کا باقی نہ ہونا یعنی جانب مخالف کے احتمال کا زوال کسی دلیل سے ہوگا یا کلام خبری کے قائل کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے ہوگا۔ اگر جانب مخالف کے احتمال کا زوال دلیل سے ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے۔ دلیل صحیح سے ہوگا یا دلیل غلط سے۔ دلیل صحیح سے ہو تو یہ تصدیق ہے، جانب مخالف کا احتمال بھی نہیں ہے، اور یہ جانب مخالف کا احتمال جو زائل ہوا ہے دلیل سے ہوا ہے، اور دلیل بھی صحیح سے ہوا ہے، لہٰذا یہ تصدیق ہے۔ صحیح تصدیق سے کہا جاتا ہے یہی ہے۔ اگر دلیل غلط سے ہوا ہو، جانب مخالف کا احتمال ختم ہوا ہے اور دلیل صحیح بھی ہوا ہے لیکن دلیل غلط سے ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ جہل مرکب یعنی آدمی کا اپنے جہالت کا بھی پتہ نہ ہو، غلط کام کے غلط ہونے کا بھی پتہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، تو یہ بن جائے گا جہل مرکب۔ اگر جانب مخالف کا احتمال کا زوال کلام خبری کے قائل کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں تقلید، جسے ہم کرتے ہیں۔ حسن ظن ہے وہ ٹھیک تھے، احناف ٹھیک تھے، ان کا دلیل قوی تھا۔ یعنی ایک مسئلہ ہم لے رہے ہیں، فقہ کا مسئلہ ہم لے لیں اور اس کے اندر جو احتمال مخالف کا جو احتمال ہے وہ ختم و زائل ہوا ہے، لیکن یہ احتمال کا ختم ہونا زائل ہونا کلام خبری کے قائل کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے ہے۔ یہاں ابو حنیفہ نے اس طرح کہا ہے ہمیں حسن ظن ہے، اس کی وجہ ہم مان رہے ہیں اس کو کہا جائے گا تقلید۔ تقلید تصدیق نہیں ہوتا پورا۔ اگر جانب مخالف کا احتمال باقی ہو، یہ تو احتمال نہ ہونے کی صورت تھا، اگر جانب مخالف کا احتمال باقی ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے۔ جانب موافق کا احتمال راجح ہوگا یا مرجوح ہوگا۔ جانب موافق کا احتمال راجح ہو تو اس کو کہتے ہیں ظن، اس کو ظن کہا جاتا ہے، گمان۔ اور اگر جانب موافق کا احتمال مرجوح ہو تو اس کو کہیں گے وہم۔ اگر دونوں برابر ہو، جانب مخالف اور موافق کے دونوں کے احتمالات برابر ہو تو اس کو کہتے ہیں شک۔ اب یہ جو جتنا قسمیں ہوئی ہے، تصدیق
یہ بھی تصدیق قسموں میں سے ہیں، اور جہل مرکب بھی تصدیق قسموں میں سے ہے، اعتقاد اور تقلید بھی اس کے قسموں میں سے ہے، اور باقی جو رہ گئے شک اور وہم یہ تصور قسموں میں سے ہیں۔ بارہ پر جو ہے یہ 6-7 قسمیں بنی ہے، اس میں سے 2 تصور سے ساتھ جائیں گے، یعنی وہم جو تھا تصدیق کا کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، ایسے شک یہ بھی تصدیق کے ساتھ تعلق نہیں ہے، باقی جہل مرکب بھی تصدیق کے ساتھ تعلق ہے، اس کا تصدیق کا بھی تصدیق کے ساتھ تعلق ہے، تقلید کا بھی اس ساتھ تعلق ہے، اور ظن کا بھی اس سے تعلق ہے۔ یہ ہو گئے اقسام۔ اب دیکھیں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ تصدیق مثلا کسی بات کا آپ کو خبر ملی ہے، آپ تک بات پہنچی ہے، اس کا آپ کو تصدیق ہے۔ تصدیق کئی طرح کا ہوتا ہے، آپ کو ایسی تصدیق ہے کہ اس کے مخالف کا احتمال بھی نہیں ہے، شک شبہ بھی نہیں ہے، یا کچھ احتمالات ہیں، تو کہتے ہیں کہ جانب مخالف کا احتمال باقی ہوگا نہیں ہوئے، آپ بتایا تھا جو، یعنی آپ کو جو بات پہنچی ہے اس بات کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے، مخالف والا پہلو بھی ہو سکتا ہے یا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اگر مخالف پہلو بالکل نہ ہو تو کیوں ختم ہوا ہے؟ وہ پہلو نہیں ہے، وہ کس وجہ سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ نہیں ہے، یہ صحیح مطلب آپ ایک مسئلہ لے رہے ہیں، اس مسئلے کو آپ بالکل ختم کریں تو کس وجہ سے، یعنی جانب مخالف کا احتمال کا زوال دلیل سے ہوگا یا بلا دلیل ہوگا؟ تو بتایا تھا دلیل سے ہو پھر 2 قسمیں ہیں، دلیل صحیح ہوگا دلیل غلط ہوگا۔ اگر دلیل صحیح ہو تو تصدیق ہے، یعنی ایک بات آپ کو تصدیق نسبت خبری کے ادراک ہوا ہے، ادراک کے وقت آپ غیر کا احتمال بھی نہیں ہے، اور احتمال ختم جو ہوا ہے وہ دلیل سے ہوا ہے، اور دلیل بھی صحیح ہے، تو تصدیق ہے۔ یعنی تمام اس کے ساتھ جو ہے لوازمات ختم ہو گئے ہیں، کوئی اور چیز رہتے نہیں ہے، صرف ایک بات ہے تو یہ تصدیق ہوگا۔ اگر مخالف کا احتمال ختم تو ہوا ہے لیکن جو احتمال ختم ہوا ہے وہ دلیل غلط سے ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، یعنی آپ ایک بات لے رہے ہیں اور اس ساتھ جو دوسرے باتوں کو چھوڑ رہے ہیں وہ دلیل غلط ثابت ہوا تو آپ نے چھوڑ دیے، جیسے مذاہب باطلہ، انہوں نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا ہے، اب اس مذہب کے مخالف دوسرے مذہبوں کا غلط ہونا دلیل غلط ثابت ہے، اہل شرک، اہل بدعت وغیرہ وغیرہ، وہ بھی ایک دلیل رکھتے ہیں، لیکن جانب مخالف کا جو دلیل ہے، ان کے پاس جو دلیل آیا ہوا ہے دوسرے مذہب کی جو رد کر رہے ہیں وہ دلیل غلط سے ثابت ہوا ہے، لہٰذا ان کا یہ کام کرنا، یہ غلط طریقہ اختیار کرنا، شرک بدعت اختیار کرنا اور الحاد اور ارتداد اختیار کرنا، یہ جہل مرکب ہے، یعنی گویا کہ وہ اپنے اس نہ جاننے کو بھی نہیں جانتے ہیں، اس غلطی کو بھی غلط نہیں سمجھتے ہیں، اور اگر یہاں پر جو ہے اس مخالف کا جو احتمال ختم ہوا ہے وہ دلیل سے نہ ہو بلکہ کلام خبری کے قائل کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے ہو، یعنی غیر کا احتمال ختم ہوا ہے لیکن وہ احتمال ختم کسی دلیل سے نہیں ہوا ہے بلکہ قائل کے ساتھ آپ کو اعتقاد ہے، حسن ظن ہے، اس نے کہا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ حسن ظن ہے، تو یہ تقلید کھلاتا ہے، کیونکہ تقلید کے اندر یہاں پر جو ہے یوجب العمل به علی احتمال غلط ہے، مجتہد کے اندر خطا بھی ہو سکتی ہے، ہم ایک مذہب لیتے ہیں فقہ کے اندر لیکن احتمال دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر جو ہے احناف کے نزدیک جس عورت کا شوہر غائب ہوا ہو، اس کا حیات ممات کا پتہ نہ ہو، تو اس کے لیے یہاں پر جو ہے کتنے عرصہ وہ رہے گی، بعض قول آتے ہیں 120 سال، 120 سال تو کسی کی عمر ہوتے نہیں ہے، اور بہت جو تخفیف والی بات ہے وہ 80 سال کے ہیں، تو 80 سال تو کسی کی عمر نہیں ہوتی، تو عورت کیا مطلب ساری زندگی ہو اور نکاح نہیں کرے گی۔ یہاں مالک کہتے ہیں یہاں پر جو ہے 3 سال، لہٰذا احناف بھی فتوی سے بھی دیتے ہیں، حالانکہ احناف کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں ہے، کسی کا قول نہیں ہے، قول امام مالک کا، ہمیں احناف کے پیچھے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر اس مسئلے میں جا کر فتوی دیتے ہیں امام مالک کے قول پر، کیونکہ احناف والی بات میں تو بہت سختی بن جاتی ہے کہ مطلب اس کے یہ بن جائے کہ عورت ساری زندگی کو نکاح نہ کرے، تو یہاں پر آ کر فتوی دیتے ہیں کہ اگر ایسی حالت ہو کہ اس کا حیات ممات کا پتہ ہی نہیں ہے، غائب ہوا ہے اور ہوا ہے، یہ نہیں پتہ کہیں ہے نہیں ہے، فوت ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کوئی پتہ نہ ہو، تو وہ امام مالک کے مذہب پر فتوی دے سکتے ہیں، تو یہ ہے حسن ظن کی وجہ سے احتمال ختم ہوا ہے تو یہ ہوگا تقلید، اور اگر جانب مخالف کا احتمال باقی ہے، احتمال تو ختم ہونے بات تھی، آپ نے جو خبر پہنچی ہے اس کے مخالف کا بھی احتمال باقی ہو، تو احتمال کیسے باقی ہے؟ اس کے اندر 2 حالتیں ہیں کہ جانب موافق کا احتمال راجح ہوگا اور جانب مخالف کا مرجوح ہو، تو یہ اس کو کہتے ہیں ظن، مطلب ہے کہ آپ نے جو مسئلہ لیا ہے، آپ کو جو بات پہنچی ہے، اس کے مخالف کے اندر بھی احتمال باقی ہے، غلطی کا احتمال باقی ہے یا مخالف کے اندر بھی احتمال ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جانب موافق جو آپ نے لیا ہے وہ راجح ہے،
دوسرا مرجو ہے، تو یہ ہے ظن. ظن اسے کہتے ہیں مطلب آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ قبلہ ادھر ہو سکتا ہے، اس طرف ہو سکتا ہے، اس طرح نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کا ظن ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اب کوئی دلیل آ جائے، کوئی بتانے والا آ جائے کہ قبلہ تو یہاں پر تھا، تو آپ مڑ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں یہاں پر ظن، کیونکہ احتمال دوسرے کا بھی ہے لیکن جانب موافق کا راجی ہے تو یہ ظن ہوتا ہے. اگر جانب مخالف کا راجی ہو، یعنی جانب موافق جو آپ نے لی ہے وہ مرجو ہو، تو اس کو کہتے ہیں وہم. آپ نے جو بات لی ہے بھی مرجو ہے، ابھی دوسرا ہے، آپ پھر بھی اس کو لے رہے ہیں تو یہ وہم ہے، یہ آپ کا اپنا وہم ہے، یعنی آپ غلط کو غلط کر رہے ہیں پھر بھی. اور دونوں برابر ہو، موافق و مخالف دونوں برابر ہو، یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے. برابری کسی بھی کوئی طرف کوئی یہاں پر جو ہے ترازو میں فرق نہیں ہے تو اسے کہا جائے گا شک. شک اندر یہ ہوتا ہے دونوں چیزیں برابر ہوتی ہے. آدمی یہاں پر ٹینشن میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کروں یا وہ کروں، دونوں طرف برابر ہوتے ہیں تو یہ شک ہوگا. پر یہاں پر جتنے اقسام ہیں باقی تصدیق اندر آ جائیں گے، وہم اور شک تصور میں آ جائے گا. سمجھ گئے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ. اب یہ سارے بات صحیح دراصل میں یہ بھی اندر آ بھی جائیں گے. اس میں لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ، یہ اصل میں اس میں بھی اشارہ شرح کیا ہوا ہے، ادھر کوئی حاشے میں ہے، یہ ادھر دیکھیں یعنی اعتقاد نسبت انما اما بحیث یبقى احتمال غیر، اشارہ کیا ہوا ہے. فالغالب ظن والمغلوب وهم وشک ان تساویہ واما ان لم يبقى فجزم فجعل مرکب ان لم يطابق الواقع. کوئی تو کوئی اشارہ کیا ہے اس طرح، لیکن یعنی یہ اوپر جو متن ہے عموماً اس کی بڑی کتابوں میں پھر یہ ہے، منطق کی بڑی کتابوں میں ہے. اور دوسری جگہ مطلب یہ منطق ہٹ کے بھی کام کی چیزیں ہیں، یہ باتیں ہیں جی منطق سے ہر علم میں مطلب کہاں آنا چاہیے. ویسے بھی جس طرح آپ نے وہ آل اور اہل والا ہاں